کیے گئے ہو. اور یہ ایک ایسا اسکل ہے کہ آپ لازمی نہیں ہے کہ اپنی نیکسٹ جنریشن کو ٹرانسفر بھی کر سکیں, ایسا بھی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے لیٹ سپوز کتنے سال پہلے اس انڈسٹری میں اسٹارٹ لیا, اور آج آپ اگر لیٹ سپوز کوئی پروجیکٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے آپ کا کیا یہاں تک کیسے پہنچے, یہ کیسے پلان بنا, اس کو آپ اپنی جاب یا جو بھی بزنس ہے آپ کا کچھ, اس کو ساتھ کنٹینیو رکھتے ہوئے اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ دیکھو میں نے کیسے کیا, میں نے کیونکہ نا اس میں نا میں نے کوئی بھی کام کرنے کے لیے نا آپ کو پورا ٹائم دینا پڑتا ہے اسے. تو میں نے نا اپنا جو کام تھا اس کو میں نے اسکیل ڈاؤن کیا, سمجھ لو وہی کر دو. میں نے اس کو لائک پوز کر دیا کچھ دیر کے لیے. میں نے اپنے آپ کو ٹوٹلی فری کیا اس فیلڈ کے لیے. اس فیلڈ میں مجھے تقریباً ابھی 2 سال ہونے جا رہے ہیں. 2 سال میں الحمدللہ مجھے جو چیز جہاں پہ مجھے اچیو ہونا تھا, جو میرے گول تھے وہ میں نے اچیو کر لیے ہیں الحمدللہ. دبئی پہ رہ کے 2 سال کے بعد مجھے انٹرنیشنل پروجیکٹس ملے. کوئی آپ کے اچیومنٹ بتائیں نا آپ, اس سے ذرا ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ آپ نے 2 سال میں ابھی کون سا پروجیکٹ ہے جس کے اوپر کام کر رہے ہو آپ؟ جو میں کام کر رہا ہوں وہ تو بعد میں ایکسپلور کیا جائے گا, لیکن جو میں نے ریسنٹلی کیا ہے, میں نے کراچی آئی کے فلم پروڈکشن ہاؤس کے ساتھ کام کیا ہے شارٹ مووی میں, جس کے جو مین 2 میل ایکٹرز تھے, ماڈلز تھے انٹرنیشنل, وہ دبئی سے میری ہی ٹیم کے تھے. اور ریسنٹلی جو میرا پروجیکٹ تھا انٹرنیشنل وہ بھی کراچی کا تھا. ہمارے لیے تو کراچی دبئی کے آؤٹ تو انٹرنیشنلی ہوا نا, تو ایک برانڈ لانچ تھا, اس کی جو ہوسٹ تھی اور اس کی جو مین جو انٹرنیشنل ماڈلس تھے وہ بھی میرے ٹیم کے تھے. سو اٹ واز لائک یور پروڈکشن اور یور کوآرڈینیشن, آپ کا اس میں کیا انپٹ تھا اس پروجیکٹ میں؟ پورا پروجیکٹ آپ نے لانچ کیا تھا؟ نہیں میں نے نہیں کیا تھا, میں نے ایز اے کاسٹنگ ڈائریکٹر کام کیا تھا اس میں, انٹرنیشنل کاسٹنگ ڈائریکٹر. تو جو بھی باہر سے ٹیلنٹ آیا ہوا تھا وہ سارا میرا ہی تھا. آپ کے وہ ایک آپ کا پول ہوگا آرٹسٹ کا اور انٹرنیشنل. سو اٹ واز لائک جو باہر سے آپ نے جن کو ماڈلس کو لے کے آئے تھے they were پاکستانی اوریجن اور نو they were پچھلے میں جب شارٹ مووی تھی اس میں جو تو 2 تھے, وہ ایک ایران کا تھا اور ایک رشیا کا تھا, اور اس دفعہ جو تھے وہ ایک رشیا کی تھی, یعنی رشیا کا تھا, یوکرینین تھی اور ہوسٹ امریکن تھی. تو آل اور ویسٹرنس تھے. تو اسی قسم کے پروجیکٹس آپ کے دبئی میں بھی ابراڈ بھی ہوتے ہوں گے؟ ابراڈ تو ابھی نہیں, انٹرنیشنلی صرف پاکستان کی ہی ہے, دبئی میں تو ہوتے رہتے ہیں. دبئی میں ہوتے رہتے ہیں. تو آپ دبئی سے یہاں کے ٹیلنٹ کو پروموٹ کر کے لے جاتے ہیں, ایسا ہوتا ہے کچھ؟ یہاں نہیں, ابھی تک تو ایسا کچھ نہیں ہوا ہے, کیونکہ نا دبئی جو ہے نا وہاں پہ ہر ایک ٹیلنٹ اویلیبل ہوتا ہے. مطلب کون سا بھی لک چاہیے, کون سی بھی نیشنلٹی چاہیے, جو بس پچھلی گلی سے مل جاتا ہے. یہاں پہ تھوڑا وہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ ویسٹرنس نہیں ہے تو باہر سے بلانا پڑتا ہے. لیکن پھر بھی یہاں پہ آ کے میں نے ایسے کافی ٹیلنٹ دیکھے, کافی چہرے دیکھے کہ مجھے لگتا ہے کہ آگے جا کے میں ان کے ساتھ دبئی میں بھی کام کر سکوں گا. تھوڑا ان کو گرومنگ مل جائے, تھوڑی ان کو سپورٹ مل جائے تو شاید ان کے اندر ٹیلنٹ, پاکستان میں ٹیلنٹ تو بہت ہے. جی ہاں میں نے دیکھا, ہاں کیونکہ مجھے نا یہاں کے ٹیلنٹ کا اتنا نہیں پتا, کیونکہ میں تو پوری زندگی وہاں پہ گزاری تھی. لیکن اس دفعہ جب میں نے یہ برانڈ لانچ کے لیے کچھ ماڈلز آئے تھے, لاہور سے آئے تھے, اسلام آباد سے آئے تھے اور کچھ پشاور سے آئے تھے, تو میں نے ان میں دیکھا کہ تھوڑا سا گروم ہو جائے, تھوڑا سا پش ہو جائے, تو دے کین ڈو ویری گڈ جاب. اوکے, اس میں آپ پاکستان کی فیشن انڈسٹری سے لوگوں سے واقف ہیں, یا اب آپ اپنے آپ کو انٹروڈیوس آپ نے کیا اس انڈسٹری سے, تو اب کنیکشن بن رہے ہیں آپ لوگ؟ اب کنیکشن بن رہے ہیں سم ہاؤ. اوکے, تو میں اس میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ فار ایگزامپل اینی ہرڈل جو آپ نے فیس کیا ہو, ٹھیک ہے, اب مین پرابلم یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ کام نہیں کیا, آپ نے کام کیا ہے دبئی میں. اور دبئی تو میں بھی جانتا ہوں اتنا کہ ایٹ لیسٹ 30 ایئرز اگو بھی یہاں سے ڈیولپڈ مارکیٹ تھی فیشن انڈسٹری کے اندر. دنیا بھر کے برانڈز دبئی آتے تھے, ٹھیک ہے, اور وہی والی بات, وہ جو پول ہے کہ کسی بھی نیشنلٹی کا آپ کو ٹیلنٹ یا فیس مل جائے تو وہ دبئی میں اس وقت بھی مل جاتا تھا. اور اس وقت ٹرینڈ کم تھا تو اس لیے اویلیبلٹی کم تھی, جن کو چانس لینا تھا ان کو چانس مل جاتا تھا. اب کیونکہ وہ سیچوریشن بہت زیادہ آ گئی ہے, اب آپ کو کوئی ایک ماڈل چاہیے تو اس کی جگہ 10 لائن میں ہوں گے, اور سارے گڈ ہوں گے, اور آپ کنفیوز ہوں گے. فیمیلس کے اندر بھی اب تو پاکستان کے اندر بھی کافی اچھا ٹرینڈ آ گیا. ایک زمانے میں تھا کہ فیمیلس تو بالکل ہی اوائڈ کرتی تھیں, ٹھیک ہے, لیکن اب وہ مسئلہ نہیں رہا. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت اچھا ٹیلنٹ آیا بھی ہے, اور فیشن انڈسٹری سے یا ڈائریکٹلی پھر شوبز کے اندر, ڈراموں کے اندر اور فلمس کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں. فلم انڈسٹری بھی کافی گرو ہوئی ابھی ریسنٹلی.
آئی تھنک موسٹ آف دیم یہاں سے انہوں نے واک وہاں پہ شو پیس سے ہی وہاں پہ گئے ہیں. اگر آپ ہم بالی ووڈ کے بارے میں بات کریں گے فار ایگزامپل, تو جتنی بھی وہاں پہ اداکاراز ہیں, جو بھی ایکٹریسز ہیں, تو اس سے پہلے ماڈلز ہی تھیں, جیسے کہ پرینکا چوپڑا پہلے ماڈل تھی, کنگنا رناوت پہلے ماڈل تھی, سارے پہلے ماڈل. آئی تھنک بالی ووڈ از اے ویری ہیوج انڈسٹری, اور اس میں آپ کو دونوں ویریشنز مل جائیں گی کہ جو ماڈلز آئیں ایز اے ایکٹریس, اور جو ڈائریکٹلی ایکٹنگ کی فیلڈ میں آئی جنہوں نے ماڈلنگ نہ کی ہو, کیونکہ اٹ از اے ویری ہیوج انڈسٹری. خالی آپ بالی ووڈ لیں تو آئی تھنک پتہ نہیں دنیا کی کتنی شوبز انڈسٹری کو ملا لیں تو بھی بالی ووڈ زیادہ ہوگا.